پھر بھائی بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں، ہوم اسکولنگ کو بھی سائڈ پہ کر دیں، پھر تو پہلے میاں بیوی ایک پیج پہ آئیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی ذات کی تشکیل کرنی ہے، خود کو انسان بنانا ہے، خود کو وہ شخص بنانا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہو۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گھر کو وہ گھر بنانا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا گھر ہو۔ اس کے بعد اس گھر میں فیصلے ہونے، ہوم سکولنگ کا فیصلہ اس گھر نے کرنا ہے جو پہلے بنیادی کام کر چکا ہے۔ میں نے اپنے گھر میں صرف ہوم سکولنگ نہیں کی، میں نے اپنے گھر سے پلاسٹک کے برتن نکال دیے، میں نے اپنے گھر میں سے وہ کروکری نکال دی جو میرے حساب سے اچھی انرجی کی حامل نہیں تھی۔ میں نے اپنے گھر سے کیبل کا سوئچ بند کر دیا، ٹی وی بند کر دیا۔ میں نے اپنے گھر میں طیبات کھانے کا فیصلہ کیا، برائلر چھوڑ دیا، کوک چھوڑ دی، صرف طیب کھانوں کی طرف آ گیا۔ میں نے اپنے گھر میں یہ فیصلہ کیا کہ صلہ رحمی کے رشتوں کو اس طریقے سے نبھایا جائے گا۔ میں نے اپنے گھر میں یہ فیصلہ کیا کہ میری لائف مشن سٹیٹمنٹ یہ ہے، میری بیوی کی لائف مشن سٹیٹمنٹ یہ ہے۔ ہم دونوں نے مل کر اپنی ایک فیملی مشن سٹیٹمنٹ بنائی۔ اس فیملی مشن سٹیٹمنٹ کے مطابق یہ فیصلہ ہوا کہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہوگا۔ اس بنیادی مقصد کو اچیو کرنے کے لیے ہر قدم لیا جائے گا۔ گھر خریدیں گے تو وہ خریدیں گے جو زندگی کے مقصد سے الائنڈ ہے۔ بچہ پیدا کریں گے تو اس لیے کریں گے کہ وہ زندگی کے مقصد سے الائنڈ ہے۔ اس کی ایجوکیشن ہوگی تو اس لیے ہوگی کہ وہ زندگی کے مقصد سے الائنڈ ہے۔ اگر آپ نے یہ سارا بیک اپ کا کام ہی نہیں کیا، آپ کے گھر کا ماحول بھی وہی ہے جو معاشرے کا ماحول ہے، پھر بھیج دیں بچے کو اسکول، وہ آپ کو وہی ویلیو، جب آپ خود معاشرے کی ویلیوز سے متاثر ہیں تو پھر بچہ اسکول میں جا کے معاشرے کی ویلیوز سے متاثر ہو جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ یہ تو بات ہی میں نے اس کے لیے کی ہے جو معاشرے کی ویلیوز سے متاثر نہیں ہے، جس نے اپنے اوپر وہ اثر نہیں آنے دیا، جس نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا، اپنے گھر کو پروٹیکٹ کیا۔ اسے کہہ رہا ہوں کہ جب تم نے اتنی محنت کر کے یہ پروٹیکٹ کر ہی لیا ہے تو بچے کو اس میں کیوں بھیج رہے ہو؟ بچے کو بھی خود پروٹیکٹ کرو، اپنے امبریلا کے نیچے رکھو۔ آپ کے اوپر بارش برس رہی ہے، آپ نے ایک چھاتا تانا ہوا، تو میں آپ سے کہوں گا کہ بچے کو کیوں بارش میں بھیگنے دے رہے ہو سردی میں؟ لیکن اگر آپ کے اوپر بھی بارش ہی پڑ رہی ہے اور آپ بھی بھیگ رہے ہیں تو بچہ بھی سامنے پانی میں کھیل رہا ہے، آپ کو کیا کہتا ہے؟